حملہ کریں گے اور ہر جگہ پر کبھی نواز بن کر نکلیں گے، کبھی عیسیٰ قاسمی بن کر نکلیں گے، کبھی مختار سیال بن کر نکلیں گے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ سبحان اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ طلوع شمس و قمر سے پہلے میں آقا تجھ پر درود بھیجوں، سبحان اللہ ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں آقا تجھ پر درود بھیجوں، سبحان اللہ خدا کا پیارا حبیب تو ہے، میرا تو سارا نصاب تو ہے، ہر ایک علم و ہنر سے پہلے میں آقا تجھ پر درود بھیجوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ واجب سر تکریم محسنین ملت علماء کرام، لائق سر تکریم قراء اعظام، نہایت ہی سعادت مند ثنا خوان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت، ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے، توحید و سنت کے علم برداروں، صحابہ کے غلاموں، اہل بیت کے حقداروں، آپ سب لوگ اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے گھر میں اللہ کے رسول سیدی و مرشدی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کے عنوان پر اکٹھے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے آپ پر بھی اور اس فقیر پر بھی کہ ہماری زندگی کے یہ لمحے اللہ نے حضور کی محبت میں قبول کر لی ہے۔ آپ جو اتنی بڑی تعداد میں اکٹھے ہو بیٹھے ہیں، اس میں آپ کا بھی کوئی کمال نہیں، اور یہ فقیر بھی اگر اتنا لمبا فاصلہ طے کر کے آیا ہے تو اس میں میرا بھی کوئی کمال نہیں۔ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے،
جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا دیا۔ یہ اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ اس نے ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھا، ہماری خطاؤں کو نہیں دیکھا، اس نے اپنے گھر کا دروازہ ہم پہ بند نہیں کیا، ہمیں آنے کی بھی اجازت دی، اپنے در پہ بیٹھنے کی بھی اجازت دی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ میں اس مسجد کی انتظامیہ کا ممنون ہوں، اور اپنے بھائی محترم عبداللہ پاندہ ان کا بھی ممنون ہوں، جن کی پرخلوص دعوت کے نتیجہ میں دین کی نسبت سے آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کا آنا، اس فقیر کا آنا، ہمارا ملنا، بیٹھنا، کہنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور ہمارے بزرگ ولی کامل احمد یار صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ، ان کی کامل بخشش بھی فرمائیں، اللہ ان کے درجات کو بلند بھی فرمائیں۔ سامعین محترم، آقا کے آنے سے پہلے یہ کائنات اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ظلم کا اندھیرا، ستم کا اندھیرا، فحاشی کا اندھیرا، عریانی کا اندھیرا، نفرت کا اندھیرا، عداوت کا اندھیرا، اللہ سے بغاوت کا اندھیرا، سچے رب کو چھوڑ کے کوئی قبروں کی پوجا کرتا تھا، کوئی شجروں کی پوجا کرتا تھا، کوئی حجروں کی پوجا کرتا تھا، کوئی بہتے دریا سے امیدیں لگائے بیٹھا تھا، تو کوئی چڑھتے سورج کی عبادت میں مصروف تھا، کوئی چاند تاروں کی پرستش کرتا تھا، تو کوئی اپنے جیسے انسانوں کے قدموں میں جھکا ہوا تھا۔ آقا کے آنے سے پہلے جہالت اتنی عام تھی، لوگ ننگے بدن کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ اپنے کپڑے کیوں اتار دیتے ہو، تو آگے سے کہتے بھئی جن کپڑوں کے ساتھ ہم گناہ کرتے ہیں، بھلا وہ گناہگار کپڑے ہم کعبہ میں لے کے کیوں جائیں؟ حالانکہ کوئی ان کو پوچھے کہ گناہ جسم کرتا ہے، کپڑے تو نہیں کرتے۔ جس جسم نے گناہ کیے ہیں وہ کعبہ میں لے کے گئے کھڑے ہیں، کپڑوں نے گناہ کیا نہیں، اسے باہر اتار دیتے تھے۔ جہالت اتنی عام تھی، جس عورت کا خامد فوت ہو جاتا، اس کے بیٹے مال جائیداد تقسیم کرتے، روپے پیسے تقسیم کرتے، اور پھر اپنی سگی ماں کے پاس آ کر کہتے کہ اماں آپ بھی تو بطور وراثت ہمیں ملی ہے۔ پھر آسمان کی آنکھ وہ شرمناک منظر دیکھنے پہ مجبور ہوتی جب سگے بیٹے اپنی ماں سے بطور وراثت منہ کالا کیا کرتے تھے۔ آقا کے آنے سے پہلے جہالت اتنی عام تھی کہ ایک بھائی اپنی بہن کو چوک میں لے کے کھڑا ہو جاتا اور پھر لوگوں کو آوازیں دے کر بلاتا۔ جب مجمع لگ جاتا پھر مجمع میں کھڑے ہو کر اپنی بہن کے حسن و جمال کی تعریف کرتا، اور تعریف کرنے کے بعد کہتا کہ میں اپنی بہن کو بیچنا چاہتا ہوں، کوئی خریدنا چاہے تو اتنے پیسے دے اور لے جائے۔ پھر تاریخ کے سینے میں وہ شرمناک منظر محفوظ ہے کہ جب سگا بھائی اپنی سگی بہن کو یوں بیچ دیتا جیسے آپ گائے اور بکری بیچتے۔ آقا کے آنے سے پہلے جہالت اتنی عام تھی کہ عرب کے بعض علاقوں میں اگر کسی کی بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ اپنے ہاتھوں سے قبر کھود کر زندہ سلامت بیٹی کو اس قبر کے حوالے کر دیتا، اس پر مٹی ڈال دیتا۔ بچی کی سسکیاں، بچی کی آہیں زمین سے عرش بری کی طرف پرواز کرتی، آسمان سے ایک آواز بلند ہوتی، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَ، کس جرم کی پاداش میں یہ معصوم جان زندہ قبر کے حوالے کی گئی ہے، کس جرم کی پاداش میں؟
ایک صحابی اپنی بچی کو پیار کر رہا تھا، اپنی بیٹی کو ماتھے پہ بوسے دے رہا تھا، اس کی چھوٹی سی بیٹی اس کی گود میں کھیل رہی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پاس سے گزرے، آپ نے یہ لطف و کرم باپ کا بیٹی کے لیے دیکھا تو آپ نے پوچھا کیا آپ کو بیٹی بہت اچھی لگتی ہے؟ تو اس صحابی نے کہا آقا یہ تو آپ کی برکت ہے کہ یہ بیٹی آج میرے پاس بیٹھی ہے، میں وہ انسان ہوں آپ کے آنے سے پہلے میں اپنی 5 بیٹی اپنی ہاتھوں سے قبر میں دفنا چکا ہوں زندہ، یہ آپ کی آمد کا صدقہ ہے کہ آج یہ بیٹی میرے پاس کھیل رہی ہے۔ آقا کے آنے سے پہلے جہالت اتنی عام تھی کہ لوگ اللہ سے دور تھے، ایک ایک گھونٹ کے لیے لڑائی پڑتی، 90 سال تک ماؤں کے بیٹے ذبح ہوتے رہ جاتے، لڑائی ختم نہ ہوتی، نفرت ہی نفرت، عداوت ہی عداوت، سود کا کاروبار، رشوت، بے حیائی، اللہ سے دوری، ہر طرف اندھیروں کا راج تھا۔ اللہ نے کرم فرمایا، ربیع الاول کے مہینہ میں سوموار کے دن بنو ہاشم کے قبیلہ میں عبد المطلب کے خاندان میں جناب عبداللہ کے گھر میں سیدہ آمنہ کی گود میں صبح و صادق کے وقت ایک مہجبی بچے نے جنم لیا، ایک مقدس ہستی کی آمد ہوئی، ایک پاکیزہ دھرتی، ایک پاکیزہ ہستی نے دھرتی پہ قدم رکھا۔ میرے پاک پیغمبر کی صورت میں، نبیوں کے امام، رسولوں کے سالار، پیغمبروں کے سلطان، سید الاولین، سید الآخرین، امام الانبیاء، خاتم المعصومین، حضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کائنات میں تشریف لے کے آئے۔ آقا کے آنے کی دیر تھی، اندھیرے اندھیرے نہ رہے، سویرے بن گئے، دن کی کالی لمبی راتیں ختم ہوئی، صبح نو کے اجالے ہو گئے۔ آقا نے دھرتی پہ قدم رکھا، نسیم روشن ہو گئے، حضور کائنات میں تشریف لے کے آئے، کائنات جگمگا اٹھی۔ آقا کائنات میں تشریف لے کے آئے، بے قصوں کو والی مل گیا، حضور نے دھرتی پہ قدم رکھا، محتاجوں کو آسرا مل گیا، حضور نے کائنات کو اللہ سے روشناس کرایا۔ تو وہ لوگ جو قبروں کی پوجا کرتے تھے، شجروں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، درختوں کی پوجا کرتے تھے، میرے پاک پیغمبر نے قدم رکھا، توحید ان کے ذہنوں میں آئی، توحید ان کی سوچوں میں آئی، توحید ان کے سینوں میں آئی، توحید ان کے عقیدوں میں آئی، توحید اس معاشرے میں آئی، توحید ان کی سوچ میں آئی، توحید ان کے مذہب پر حصہ بنی، توحید ان کے لیے زندگی بن گئی۔ پھر ان کے سینے میں ایک اللہ کی وحدانیت کا نظریہ اس طرح راسخ ہوا کہ وہ لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے خانہ کعبہ میں پہنچے، میرے پیغمبر کی غلامی کرنے کے بعد تو حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے، اے حجر اسود فخر نہ کر، اے حجر اسود ناز نہ کر، اے حجر اسود تو ایک پتھر ہی ہے، پتھر کے سوا کچھ نہیں، عمر تیری پوجا نہیں کرتا، عمر تیری عبادت نہیں کرتا۔ آج عمر کے دل میں اگر توحید ہے تو نبی کا صدقہ ہے، اور نبی نے توحید کے سبب آج عمر کے دل میں اتنا راسخ کر دیا ہے، بے شک کی جنت کا پتھر ہے۔ لیکن اگر میرے پیغمبر نے تیرا بوسہ نہ لیا ہوتا، آج عمر تیرا بوسہ نہ لیتا۔ عمر کا اعلان یہی ہے کہ عمر چھوڑ چکا ہے پتھروں کی پوجا، عمر چھوڑ چکا ہے مادیات کی پوجا، عمر چھوڑ چکا ہے اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش کو۔ اب پوجا ہوگی تو اللہ کی، عبادت ہوگی تو اللہ کی، ریاست ہوگی تو اللہ کی، کیونکہ خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے، داتا بھی اللہ ہے، مشکل کشا بھی اللہ ہے، حاجت روا بھی اللہ ہے، بگڑی بنانے والا اللہ ہے۔ بیٹے دے اس کی مرضی، بیٹیاں دے اس کی مرضی، رزق کے انبار لگا دے اس کی مرضی، لقمے کو ترسا دے اس کی مرضی۔ خالق بھی وہ ہے، خلاق بھی وہ ہے،
رازق بھی وہ ہے، رزاق بھی وہ ہے، مالک بھی وہ ہے، علیم بذات الصدور بھی وہ ہے۔ اب توحید دل میں آ چکی ہے، عمر نے غیر اللہ کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ اور نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، جناب علامہ محمد آصف معاویہ سیال صاحب۔ حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ گولڑا شریف والے بڑی خوبصورت بات فرما گئے کہ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ پڑی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بن سب کا حاجت روا کون ہے؟ یہ توحید کائنات میں آئی حضور کے صدقے۔ سبحان اللہ۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، سوموار کا دن ہے، بنو ہاشم کا قبیلہ ہے، عبد المطلب کا خاندان ہے، جناب عبداللہ کا گھر ہے، سیدہ آمنہ کی گود ہے، صبح صادق کا وقت ہے، میرے پاک پیغمبر کائنات میں تشریف لے کے آئے ہیں، آقا کے آنے کی دیر ہے، اندھیرے اندھیرے نہیں رہے، سویرے بن گئے، حضور کے قدم رکھنے کی دیر ہے، راتیں رات نہ رہی، صبح نو کے اجالے ہو گئے، میرے پاک پیغمبر نے دھرتی پہ قدم رکھا، آقا نے جب دھرتی پہ قدم رکھا، دھرتی کے مقدر سمر گئے، آپ علیہ السلام کائنات میں تشریف لے کے آئے، کائنات روشنی سے بھر گئی، اس کائنات میں جو روشنی ہے میرے پیغمبر کی نبوت کا صدقہ ہے، اس کائنات میں جتنے اجالے ہیں میرے پیغمبر کی نبوت کا صدقہ ہے، اس کائنات میں جتنی عزتیں ہیں میرے پیغمبر کی نبوت کا صدقہ ہے، اس کائنات میں جتنی بلندیاں ہیں میرے پیغمبر کی نبوت کا صدقہ ہے، اس کائنات میں جتنی پاکیزگی ہے میرے پیغمبر کی نبوت کا صدقہ ہے، اس کائنات میں جتنی خوشبو ہے آقا کی نبوت کا صدقہ ہے، اس کائنات میں توحید کی باتیں حضور کی نبوت کا صدقہ ہے، ذرے آفتاب بنتے ہیں حضور کی نبوت کے صدقے، قطرے سمندر بنتے ہیں حضور کی نبوت کے صدقے، محتاج فقیر اور کلندر بنتے ہیں حضور کی نبوت کے صدقے، فقیر زمانے کے سکندر بنتے ہیں حضور کی نبوت کے صدقے، دلوں کے حال بدلتے ہیں حضور کی نبوت کے صدقے، سوچوں کے زاویے بدلتے ہیں حضور کی نبوت کے صدقے، آنکھوں میں حیا کا کاجل آتا ہے حضور کی نبوت کے صدقے، مکہ کو عزت ملتی ہے حضور کی نبوت کے صدقے، کعبہ قبلہ بنتا ہے حضور کی نبوت کے صدقے، یثرب طیبہ کہلاتا ہے حضور کی نبوت کے صدقے، ابو بکر صدیق بنتا ہے حضور کی نبوت کے صدقے، عمر عدالت کا بادشاہ بنتا ہے حضور کی نبوت کے صدقے، عثمان ذوالنورین کہلاتا ہے حضور کی نبوت کے صدقے، علی کو حیدر کرار کا خطاب ملتا ہے حضور کی نبوت کے صدقے، حسن و حسین جنت کے بادشاہ بنتے ہیں حضور کی نبوت کے صدقے، معاویہ ابو سفیان نبی کے صحابی بنتے ہیں حضور کی نبوت کے صدقے، صحابہ کو نسبت ملتی ہے حضور کے صدقے، اہل بیت کو مقام ملتا ہے حضور کے صدقے، اور اس کائنات میں قرآن نازل ہوا حضور کے صدقے، ایمان نصیب ہوا حضور کے صدقے، ادیان کی تصدیق ہوئی حضور کے صدقے، انکان کی دولت مل گئی حضور کے صدقے، دنیا توحید سے واقف ہوئی حضور کے صدقے، رسالت کی خوشبو ملی حضور کے صدقے، ختم نبوت کا عقیدہ حضور کا صدقہ ہے، کائنات میں اجالے حضور کا صدقہ ہے، کائنات میں امانت حضور کا صدقہ ہے، شرافت کی ساری باتیں حضور کا صدقہ ہے، دیانت کے سارے قصے حضور کا صدقہ ہے، حیا کی ساری باتیں حضور کا صدقہ ہے، پاک دامنی کے سارے قصے حضور کا صدقہ ہے، کائنات کے اندر مسجدوں کا وجود حضور کا صدقہ ہے، اذانوں کی صدائیں حضور کا صدقہ ہے، منبر محراب حضور کا صدقہ ہے، مقرر کی تقریر حضور کا صدقہ ہے، خطیب کی خطابت حضور کا صدقہ ہے، محدث کی تحدیث حضور کا صدقہ ہے، عالم کا علم حضور کا صدقہ ہے، معلم کی تعلیم حضور کا صدقہ ہے، کائنات میں اونچی باتیں حضور کا صدقہ ہے، رب کی الوہیت کا تعارف حضور کا صدقہ ہے، جو تیری شکل سلامت ہے حضور کا صدقہ ہے، جو میری شکل سلامت ہے حضور کا صدقہ ہے، جو تیرے میرے نصیب بلند ہے حضور کا صدقہ ہے، اور رب نے آسمان سے بارش
نہیں روکی تو نبی کے صدقے سبزہ اگ رہا ہے، نبی کے صدقے لہلاتے کھیت، نبی کا صدقہ چہچہاتے پرندے، نبی کا صدقہ ہری بھری وادیاں، نبی کا صدقہ بہتی ہوئی ندیاں، نبی کا صدقہ شہر اور گلیاں، نبی کا صدقہ گلشن اور گلیاں، نبی کا صدقہ نبی اور رسول، نبی کا صدقہ رنگ رنگ پھول، نبی کا صدقہ کردار کی بلندی، نبی کا صدقہ گفتار کی پختگی، نبی کا صدقہ کائنات کی بقا، نبی کا صدقہ تیری میری زندگی، نبی کا صدقہ قیامت والے دن میرے جیسے گناہگار بخشے جائیں گے، یہ بھی نبی کا صدقہ۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، اللہ وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کے لیے مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کائنات میں تشریف لے کے آئے، آقا کے آنے کی دیر تھی، گھر خوشبو سے بھر گیا، حضور کے قدم رکھنے کی دیر تھی، گھر روشنی سے بھر گیا، حضور تشریف لے کے آئے، کائنات روشن ہو گئی، کائنات کے مقدر جگمگا اٹھے۔ خواجہ عبد المطلب کو خبر ہوئی کہ آپ کے مرحوم بیٹے عبداللہ کے گھر میں ایک چاند سے چہرے والے بچے نے جنم لیا ہے، ایک مقدس ہستی کی آمد ہوئی ہے۔ خواجہ عبد المطلب وہاں سے دوڑے دوڑے آئے اپنا پوتا دیکھنے کے لیے، جب گھر میں قدم رکھا، صحن میں قدم رکھتے ہی خوشبو کے جھونکے نے استقبال کیا تو قدم رک گئے، حیران ہو کے کہا آمنہ خوشبو لگائی ہے، میرا جوان بیٹا بھول گئی۔ آقا کے آنے سے پہلے اگر کسی عورت کا خامن فوت ہو جاتا تو اسے پورا 1 سال عدت گزارنا پڑتی تھی، اس 1 سال میں عورت خوشبو نہیں لگا سکتی تھی، اس 1 سال میں عورت غسل بھی نہیں کر سکتی تھی، اس 1 سال میں عورت اپنے میکے نہیں جا سکتی تھی، اس 1 سال میں عورت کسی کے منہ نہیں لگتی تھی۔ عرب کے بعض علاقوں میں تو اس عدت کا ایسا بھیانک چہرہ ہے کہ سننے سے روح تک کانپ اٹھتی ہے کہ ایک کمرے میں عورت کو پورا سال بند کر دیا جاتا، روٹی اس کے سامنے یوں پھینکی جاتی جس طرح تم اپنے پالتو جانوروں کے سامنے پھینکتے ہو۔ پورا 1 سال گزارنے کے بعد وہ بدبو میں لتھڑی ہوئی عورت باہر آتی، غسل کیا جاتا، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اسے گدھے پہ بٹھا کے شہر بھی پھرایا جاتا، یہ عرب کے کچھ علاقوں کا رواج تھا۔ پورے 1 سال عورت کو یہ اس قدر جو ہے بے عزتی والے سال گزارنا پڑتا تھا۔ یہ تو صدقہ میرے حضور کا ہے، یہ تو کرم میرے پیغمبر کا ہے، یہ تو نتیجہ میرے پیغمبر کی آمد کا ہے کہ آج عورت کو جو عزت ملی ہے یہ حضور کا صدقہ ہے۔ عورت یہ شکوہ نہ کرے، میری ماں، میری بہن، میری بیٹی یہ شکوہ نہ کرے کہ اسلام نے 4 دیواری میں قید کر دی ہے، اسلام نے پردے کی شرط رکھ دی ہے، اسلام نے عورت کو باپ اور بھائی کا مقید کر دی ہے، اسلام نے عورت کو اپنے شوہر کا پابند کر دی ہے، کہ اسلام نے عورت کو پابندیاں دی ہیں۔ نہیں، یہ پابندیاں نہیں ہے، یہ عورت کو عزت دی گئی ہے اسلام کے صدقے۔ اسلام سے پہلے جو چوکوں میں بکتی تھی وہ بھی عورت تھی، اسلام سے پہلے جسے بیٹے ماں نہیں سمجھتے تھے وہ بھی عورت تھی، اسلام سے پہلے جسے زندہ دفن کیا جاتا تھا وہ بھی عورت تھی، اسلام سے پہلے جسے صرف بچے جننے والا جانور سمجھا جاتا تھا وہ بھی عورت تھی۔ یہ تو صدقہ مصطفیٰ کا ہے کہ حضور کائنات میں تشریف لے آئے، حضور نے فرمایا عورت اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں جنت ہے، عورت اگر بہن ہے تو اپنے بھائی کا فخر ہے، عورت اگر بیٹی ہے تو باپ کے لیے رحمت ہے، عورت اگر بیوی ہے تو خامد کے لیے رزق اور عزت کا ذریعہ ہے۔ اے میری ماں، اے میری بہن، اے میری بیٹی، تجھ کو ماں کا روپ دیے میرے نبی نے، تجھ کو بہن کا تقدس دیے میرے نبی نے، تجھ کو بیٹی کا مقام دیے میرے نبی نے، تجھ کو حقوق ملے ہیں میرے نبی کے صدقے۔ آقا نہ ہوتے آپ صرف ایک بچے پیدا کرنے والا جانور سمجھی جاتی، آپ کو آج جو عزت ملی ہے یہ بھی نبی کا صدقہ۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت،
شان صحابہ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، رحمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ در خوشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواجہ عبد المطلب پوتا دیکھنے کے لیے گھر میں قدم رکھتے ہیں، خوشبو کا جھونکا استقبال کرتا ہے، قدم رک گئے، حیران ہو کے پوچھا آمنہ خوشبو لگائی ہے؟ نہیں ابا جان میں نے تو خوشبو نہیں لگائی۔ بیٹا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ ابا جان یہ آپ کے پوتے کے جسم سے آ رہی ہے۔ ابا جان یہ خوشبو کسی پھول کی نہیں ہے، یہ خوشبو گلاب یا موتیے کی نہیں ہے، یہ خوشبو کسی عطر فروش سے نہیں لی گئی، یہ خوشبو دنیا کی ہے ہی نہیں۔ ابا جان یہ خوشبو تو آپ کے پوتے کے جسم سے ہے۔ اور ابا جان یہ آج کی بات نہیں ہے، جب سے یہ مبارک بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا، میں بات کرتی ہوں تو میری باتوں سے خوشبو آتی ہے، میں سانس لیتی ہوں تو میری سانسوں سے خوشبو آتی ہے، مجھے پسینہ آتا ہے میرے پسینے سے خوشبو آتی ہے۔ جب سے یہ مبارک بچہ میرے بدن میں آیا ہے، میرا لعاب ہے تو لعاب سے خوشبو آتی ہے۔ ابا جان جب سے یہ مبارک بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا، میں نکیلے پتھروں پہ قدم رکھتی ہوں تو پتھر نرم پڑ جاتے ہیں، میں درختوں کے نیچے سے گزرتی ہوں تو درخت جھک جھک کر عذاب بجا لاتے ہیں، میں پہاڑوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو پہاڑ بول کر کہتے ہیں محمد دی اماں سلام ہوگی۔ سبحان اللہ۔ محمد دی اماں، حضور خود بھی اعلیٰ، حضور کی نسبت بھی حضور کی نسبت جس جس کو ملتی گئی وہ اعلیٰ ہوتا، جس جس کو ملتی گئی وہ اعلیٰ ہوتا گیا۔ وہ نبی کا زمانہ ہے تو زمانہ اعلیٰ، وہ نبی کا دین ہے تو ادیان میں اعلیٰ، وہ نبی کی کتاب ہے تو کتابوں میں اعلیٰ، وہ نبی کا یرانہ ہے تو یرانہ بھی اعلیٰ، وہ حضور کا گھرانہ ہے تو سارا گھرانہ اعلیٰ۔ حضور کو جو کچھ بھی دیا گیا یہ حادثاتی نہیں ہے کہ حضور پیدا ہوئے اور پھر بعد میں دیا گیا، نہیں۔ جس دن حضور کی نبوت کا فیصلہ ہوا اسی دن حضور کے لیے ابوبکر کا فیصلہ ہوا، اسی دن کا فیصلہ ہے، بعد کا بھی نہیں۔ اسی دن حضور کے لیے عمر، عثمان و علی کا فیصلہ ہوا، اسی دن فیصلے ہوئے۔ اور یہ فیصلے کوئی اجنبی بات نہیں ہے، میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ حضور کا کمبل کیا ہوگا، حضور کی چادر کون سی ہوگی، حضور کے کپڑے کون سے ہوں گے، یہ فیصلہ بھی روزے اول کا فیصلہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تحفہ حفاظ میں ایک روایت ہے، اس کی درایت سے تو مجھے پوری واقفیت نہیں ہے، لیکن تحفہ حفاظ میں وہ روایت ضرور درج ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو بنانے سے ہزاروں سال پہلے قرآن کو خود تلاوت کیا، اور جب اللہ خود تلاوت فرما رہے تھے تو اس میں والضحیٰ بھی تھا، واللیل اذا سجا بھی تھا، ما زاغ البصر وما طغی بھی تھا، الم نشرح لک صدرک بھی تھا، لا اقسم بہذا البلد بھی تھا، اس کے اندر یا ایھا المدثر بھی تھا، یا ایھا المزمل بھی تھا، یاسین کی بات بھی تھی، طٰہٰ کا ذکر بھی تھا، والذین معہ کی بات بھی تھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کی بات بھی تھی، اس میں نبی کے نواسوں کی بات بھی تھی، نبی کی بنات کی بات بھی تھی، نبی علیہ السلام کی ہر نسبت کو اللہ نے قرآن کی آیتیں بنایا ہوا ہے، اور قرآن کی آیتیں بنا کر نبی علیہ السلام کے ذکر کو بلند کیا ہوا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں تو نہ بھی ہوں، جلوس نہ بھی ہوں، بات سمجھا۔ اور اس میں کوئی اختلاف نہیں، اگر یوں کر کے میلاد مناؤ تو کسی کو بھی کوئی اختلاف نہیں، بات سمجھا، یوں کر کے۔ اور اگر چوک میں بھی نکل جاؤ اور تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگاؤ پھر بھی کوئی اعتراض نہیں، بشرطے کہ نماز ضائع نہ ہو، نماز ضائع نہ ہو، لوگوں کا راستہ بند نہ ہو، تو کوئی حرج نہیں۔ آپ نبی کی بات کر رہے ہیں، بات سمجھنے کی، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ نبی کی بات کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں تو کسی کا ہی اختلاف نہیں۔ آپ جائیں دیوبندیوں کی مسجدوں میں، وہاں پہ حضور کی بات ہو رہی ہے، آپ جائیں بریلویوں کی مسجد میں، وہاں پہ حضور کی بات ہو رہی ہے، آپ جائیں اہل حدیث کی مسجد میں،
وہاں پر بھی نبی کی بات ہو رہی ہے. معلوم ہوا مسجد میں بیٹھ کے بات کرنے کا منکر کوئی نہیں ہے. اور اگر کوئی بازار میں نکل کر بھی نبی کی ختم نبوت کا نعرہ لگاتے تو میرے خیال میں کسی مسلمان کو کوئی اعتراض نہیں ہے, ہونا بھی نہیں چاہیے. بس یہ ہے کہ رب اور اللہ کے رسول کا فیصلہ یہ ہے.